بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز, آپ وائس آف کینیڈا اردو دیکھ رہے ہیں. آج ہم 5 فروری کے حوالے سے بات کریں گے, جو ایک سولیڈیرٹی ڈے منایا جاتا ہے جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے, اور پاکستان میں دن پبلک ہالیڈے ہے, اور جگہ جگہ تقریبات منعقد کی جاتی ہیں, جلسے جلوس کیے جاتے ہیں. دنیا بھر میں کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پاکستانی جو قوم ہے وہ پوری طرح ان کو اخلاقی طور پر ڈپلومیٹکلی ان کی سپورٹ جو ہے وہ کرتی ہے, اور یہ کرتی آ رہی ہے بہت عرصے سے, جب سے یہ معاملہ جو ہے وہ بنا ہے. تو ابھی ہمارے ساتھ دلی سے موجود ہیں جناب صلاح الدین صاحب, جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ ہے, اور ان کی بڑی گہری نظر ہے اس پہ, خاص طور پہ کشمیر کے جو موضوع پہ. تو ان سے ہم بات کریں گے 5 فروری کے حوالے سے. جی صلاح الدین بھائی, وہاں پہ 5 فروری جو پاکستان میں تو بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے, اور پوری دنیا میں جو پاکستانی افراد ہے وہ مناتے ہیں اس کو, اور مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ جو سولیڈیرٹی ہے اس کا اظہار کرتے ہیں مختلف طریقوں سے. تو اس کو وہاں پر کیسے دیکھا جاتا ہے؟ وہ لوگ اس کو ریکگنائز کرتے ہیں کشمیر کے لوگ؟ بہت بہت شکریہ منور صاحب. ریکگنائز نہیں بلکہ یوں کہا جائے کہ جو پورا موومنٹ ہے کشمیر کا, اور جو کشمیری ہیں ان کی تمام تر امیدیں ہی پاکستان پہ منحصر ہیں. اور اکثر جب آپ گفتگو کریں گے کسی کشمیری سے تو وہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ کس طرح پاکستان کا ذکر کرتے ہیں. مجھے ایک دو واقعات اگر میں شیئر کروں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ میرے ساتھ ایک کشمیر کے میڈیا پرسن جن کی میں ہیلپ لے رہا تھا, اس علاقے میں گئے تھے ابھی حال ہی میں, جو ترتک کا علاقہ ہے اور جو پاکستان کا ایک علاقہ تھا, اور 71 کی جنگ میں انڈیا نے لے لیا. تو میں نے دیکھا کہ وہ وہاں سے اپنے اہل خانہ کو فون کر رہے تھے اپنی سلامتی کے بارے میں کہ ہم یہاں شوٹنگ پہ آئے اور خیریت سے ہیں. اور انہوں نے جب بتایا کہ وہ کہاں پہ ہے تو ان کے گھر میں ایک خاتون تھیں, تو وہ اتنی جذباتی ہو گئی اور کہنے لگی کہ اچھا وہ علاقہ پاکستان, وہاں کی مٹی ضرور لے کے آنا میرے پاس, اور وہاں کی تصویریں لے کے آنا. اور جب میں نے یہ سب دیکھا تو اور لوگوں سے گفتگو کی تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ پاکستان کی پذیرائی کشمیر میں کتنی ہو رہی ہے. اور پھر مجھے لگا بھی کہ یہ ان پہ واجب بھی ہے, بنتا بھی ہے. وہ اس لیے کہ جس طرح وہ کشمیر کی آواز پاکستان اٹھاتا ہے اور جس طرح کی باتیں کرتا ہے, تو ایسا لگتا ہے کہ یعنی عمران خان صاحب جب کوئی اسپیچ دیتے ہیں اقوام متحدہ میں یا کوئی بیان دیتے ہیں تو اس کے میڈیا میں چرچے نہیں ہوتے. مطلب جگہ جگہ جو بیٹھتے ہیں نا پنچایت 5 لوگ, اور اس میں پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں, ان پڑھ بھی ہوتے ہیں نوجوان, تو وہ ڈرتے ہیں جب آپ سے فرینک ہو جائیں تو اف کیا باتیں کرتے ہیں, پھر آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اس کا ذکر یہاں پہ کرنا جو ہے بہت طویل ہوگا, لیکن میں بس یہ کہتا ہوں, میں بس یہ کہہ دوں کہ جو یہ پاکستان ڈے ہے اس کا بڑا اچھا رسپانس بھی تھا, لیکن چونکہ اب کشمیر کے حالات ایسے ہیں کہ وہاں پہ کوئی رسپانس ہوگا نہیں, کیونکہ آپ کو معلوم ہے وہاں پہ ایک سینٹرل رول ہے اور سیکیورٹی کا حصار ہے ہر طرف, میں یہ کہوں گا. اور خود وہاں کے جو رہنما, ہند نواز رہنما, یعنی جو بھارت کے خود کے اپنی بھارت میں کشمیر کی مکمل الحاق کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں, فاروق عبداللہ, محبوبہ مفتی اور دیگر رہنما جن کو کہتے ہیں ہند نواز رہنما, ان سب کو کسی ایکٹیویٹی کی اجازت نہیں ہے. کچھ وہ کچھ کرتے ہیں تو فوراً نظر بند ہو جاتے ہیں. محبوبہ مفتی اکثر جو وزیر اعلیٰ رہ چکی وہاں پہ, ان کا یہ حال ہے. تو عام کشمیریوں کی کیا بات کریں کہ 5 فروری کو ان کا کیا رسپانس ہوگا؟ یہ بتائیے کہ سعودی صاحب, یہاں پر پاکستان میں جو ایک تاثر اپوزیشن جماعتیں پھیلا رہی ہیں کہ عمران خان نے کشمیر کو بیچ دیا ہے. جب یہ 370 اور 35 ریووک ہوا, مودی نے کیا, تو یہ عمران خان کی شاید اس میں کچھ کمزوری تھی عمران خان گورنمنٹ کی, اور اس وجہ سے وہ اتنا مطلب بہادر ہو گیا مودی کہ اس نے یہ کام کر دیا اور اس کا جو اسپیشل سٹیٹس تھا ختم کر دیا. تو یہ بات آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, مودی حکومت نے جو کچھ کیا یہ تو ان کا آئیڈیا تھا, کوئی یہ نئی آنن فانن تو نہیں کیا نا. وہ میرا خیال ہے جب سے
یہ ہندو قوم پرست جماعت بی جے پی جو ہے سیاست کر رہی ہے تو وہ اپنی سیاست کا ایک مینیفیسٹو جاری کرتی ہے انتخابات میں، ہے نا. میں جب سے میں جرنلزم کر رہا ہوں مجھے تو یاد ہے کم سے کم تقریباً 15-20 سالوں سے وہ بارہا ہر انتخاب میں کہتے ہیں ان کے 3-4 بڑے ایجنڈے تھے. بابری مسجد کا ایک ایجنڈا تھا، کشمیر میں دفعہ 370 کے خاتمے کی وہ مستقل اور مسلسل باتیں کہتے رہے ہیں کہ جب ہم اقتدار میں مکمل آئیں گے تو اس کو ختم کر دیں گے، اس کا ایجنڈا تھا. جہاں تک رہی بات پاکستان کو اگر کمپیئر کیا جائے ہندوستان سے، ایک بہت بڑا ملک ہے. اب ذرا تصور کیجئے کہ ایک ریاست یو پی کی جس کی آبادی ایک اسٹیٹ بھارت کا یو پی، جو ایک اکیلا اسٹیٹ یو پی ہر طرح سے پاکستان سے بڑا ہے، یعنی 24 کروڑ کی آبادی ہے اور رقبے میں بھی بڑا ہے، دلی سے شروع ہوتا ہے اور مغل سرای بنارس سے ختم ہوتا ہے. تو اس سے اگر موازنہ کریں دونوں ملکوں میں تو بہت فرق ہے. مطلب اس میں عمران خان اور پاکستان کا کیا ہے، بھارت کی جو اپنی حکومت ہے وہ ایک بہت بڑا ملک ہے، ایک بڑی ریاست ہے نا، اس کے اپنے وسائل ہیں. پھر موجودہ تناظر میں آپ دیکھیں کہ مغربی دنیا کے لوگ یعنی کسی وقت جب ضرورت تھی انہیں تو پاکستان سے ان کا بہت مضبوط اتحاد تھا، اور جو پاکستان کم سے کم کہتا تھا سفارتی سطح پہ وہ بھی کہہ دیا کرتے تھے. لیکن اب ان کو چین کی وجہ سے اس پورے خطے میں پاکستان سے زیادہ جو اتحاد کی تمام کوششیں ہیں وہ ہندوستان سے ہیں. بھارت ایک بہت بڑا مطلب ایک ایسی طاقت ابھر رہا ہے ان کے لیے، ان کے لیے اکانومی ہے. یعنی آپ عرب ممالک کو دیکھ لیجئے، عرب ممالک کے حکمراں بھی جب کوئی بات آتی ہے تو ان کے اپنے کیا ہیں، معاشی مفاد کہہ لیجئے اور کیا ہو سکتے ہیں، اور دیگر ممالک کے بھی معاشی مفاد یا اسٹریٹجک جو دفاعی نقطہ نظر سے ان کے جو مفادات ہیں وہ اس خطے میں اس لحاظ سے جب مسلم ممالک کوئی آواز نہیں اٹھاتے ہیں تو دیگر کیا اٹھائیں. ایک چیز یہ تو پوری جو صورتحال ہے وہ بدل گئی ہے اس میں. اسی لیے میرا خیال ہے یہی شاید یہ وجہ ہے منور صاحب کہ کشمیری جو ہے جو ایک طبقہ زیادہ علیحدگی پسند کی طرف جھکتا ہے وہ پاکستان سے زیادہ امید رکھتا ہے کیونکہ اور کوئی کچھ کہہ ہی نہیں رہا ہے تو اس میں زیادہ اہمیت بڑھ جاتی ہے. میں یہ کہوں گا یعنی کشمیر کے تعلق سے اگر آپ دیکھیں تو اس میں کشمیریوں کی تمام تر امیدیں جو ہیں ان پر منحصر ہوتی ہیں. یہ بتائیے گا کہ 5 اگست 2019 کو انڈین پارلیمنٹ نے یہ 370 اور 35A جو تھی جو اسپیشل سٹیٹس تھا جموں کشمیر کا لداخ کا اس کو ریووک کیا. تو اس کے بعد اب تک یہ 2-3 سال 2.5 سال کا عرصہ جو گزر گیا ہے اس میں آپ کیا وہاں پہ ڈیموگرافک قسم کی چینجز دیکھتے ہیں؟ یہ جو خبریں آتی ہیں کہ وہاں پہ آبادی کا تناسب بڑھ رہا ہے، کم ہو رہا ہے، ہندوؤں کو بسایا جا رہا ہے؟ نہیں دیکھیں یہ ڈیموگرافک تناسب جو ہے آبادی کا اتنا زیادہ کچھ فرق نہیں پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک جو قوانین ہے وہ یہ ہیں کہ سینٹرل کے ہیں، تو جو ان لوگوں کو شہریت دی بھی جا رہی وہ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے 10 برس سے زیادہ وہاں گزارے ہیں یا تعلیم حاصل کی ہو، ہے نا، یعنی فوج کے لوگ رہے ہوں. یا بس یہ ضرور ہے کہ حکومت کا چونکہ مرکزی حکومت کے قوانین ہیں تو دلی سے جو احکامات جاتے ہیں ویسے عمل ہوتا ہے. تو کشمیر کی جو اراضی ہے یعنی پہلے وہاں کی جو حکومت موجودہ ہوتی تھی وہ اپنے تصرف میں سرکاری زمینیں، اب کیا ہے اس حکومت نے کیا کیا ہے کہ وہاں پہ بڑی بڑی زمینیں فوج کو دینے کے یا اس طرح کی اب ان کے لیے بہت آسان ہو گیا یہ سب چیزیں بھارت کے لیے کہ وہ چونکہ ان کی وہاں پہ اپنی حکومت ہے سینٹر کی، ان کا اپنا ایک بندہ ہے تو وہ ان کے جو بھی احکامات ہے وہ مان لیتا ہے، آسانی سے ہوتا ہے. وہاں کوئی کشمیر کی نمائندگی تھوڑی ہے، وہ تو ایک مرکزی حکومت کا وہاں پہ رول ہے جو کر رہا ہے اور جو جیسے مرضی آئی کر رہے ہیں. لیکن ابھی تک میری نظر میں آبادی کا تناسب یا ڈیموگرافک چینج کی کوئی اتنی بڑی پیمانے پہ نہیں ہے، علاوہ یہ کہ جو بڑے لیکن کشمیر کی جو زمینیں ہیں ان کو فوج کے ماتحت لینے کا جو سلسلہ ہے وہ ایک بڑی حد تک شروع ہو گیا ہے، اور بہت سے علاقوں میں جیسے یہ کہہ دیا حکومت نے کہ یہ دفاعی نقطہ نظر سے اہم علاقہ ہے تو بس اتنا کہنا ہے، اور وہ وہاں کی جو زمینیں ہیں اس کو ایکوائر کرنے کا اختیار ہے. یہ ایک بہت بڑی تبدیلی جو پہلے نہیں تھی. ناظرین بھائی یہ بتائیے گا کہ کشمیر کے لوگوں نے اب یہ جو چینج آئی ہے وہاں پہ گورنمنٹ نے جو کی تھی 2019 میں اس کو کیا ہضم کر لیا ہے، قبول کر لیا ہے؟
نہیں دیکھیں منور صاحب، یہ تو تب پتہ چلے گا جب انسان کو کوئی موومنٹ کی اجازت ہو، ہے نا، یعنی وہاں پہ سیاسی بحث ہو کوئی، مطلب وہاں پہ تو یہ ہے کہ بھئی ایک سینٹرل رول ہے، آرمی ہے وہاں پہ اور سخت پہرا ہے، کوئی سیاسی قیادت نہیں ہے، ہزاروں لوگ تقریباً ابھی بھی جیلوں میں ہیں، نوجوان سیاسی رہنما بہت سے ابھی بھی قید ہیں، کارکنان قید ہیں، حقوق انسانی کے بڑے بڑے سب قید ہیں. تو کوئی وہاں پہ اس طرح کی مطلب عوام سے آپ کیا اگر انفرادی طور پہ کسی سے گفتگو کریں گے تو اپنا دکھ درد بیان کرے گا. مطلب میں یہ بات پہلے بھی ایک دو انٹرویو میں کہہ چکا ہوں کہ پہلے کشمیر کا ایک طبقہ تھا جو ہندوستان، ایک طبقہ وہ چھوٹا ہی صحیح، ظاہر ہے وہاں کئی طرح کے لوگ ہیں، ہند نواز بڑے رہنما ہیں جو سیاست کرتے ہیں، ان کو مقبولیت حاصل ہے، تو ایک علیحدگی پسندوں کا بھی بہت بڑا گروپ ہے، اس کو الگ ہے نا. تو کئی طرح کے گروپ تھے جس میں بھارت کے تئیں ایک طبقے کو ہمدردی تھی. ایز اے جرنلسٹ جو میں جانتا ہوں، یعنی کھل کے بحث ہوتی تھی، اگر 10 لوگ ہیں تو 3 ہی صحیح وہ کہتے تھے کہ نہیں بھائی ہندوستان بڑا ملک ہے اور اس کے ساتھ رہنا چاہیے، یہ فائدہ وہ فائدہ. میرا خیال ہے اس تبدیلی کے بعد وہاں کے لوگوں میں ایک تصور یہ ہے کہ اب وہ محکومی میں ہے، مطلب جیسے وہ کہتے کہ اب ہمارا کیا ہے بھائی، اتنا بڑا ملک ہے ہندوستان، اتنی زیادہ فوج ہے، ہم تو تقریباً 1 کروڑ سے بھی کم ہے کشمیر میں لوگ مسلمان، اور ہم ایک غلامی کی زندگی ہے. تو انہوں نے وہ ایک تصور ذہن میں یہ ہے کہ بھائی ایک بہت بڑی حکومت، ایک بہت بڑی طاقت جو ہے ہم پہ حکمراں ہے اور ہم کیا کر سکتے ہیں، اس طرح کا تصور ہے. تو خاموش ہے بھائی، اس کو کر بھی کیا کر سکتے ہیں نا، آپ یہ یوں کہہ لیجیے آپ. تو شاہدین بھائی، یہ یہاں پہ ابھی آپ نے اور ہم سب نے دیکھا کہ جو سکھ فارمرز کی موومنٹ تھی اس کو انہوں نے بڑا میچور طریقے سے اور بڑا سیکریفائس کر کے، ان کے 500-600-700 لوگ بھی اس میں مارے گئے، اور 1 سال تک تقریباً انہوں نے اس کا دھرنا دیا، اور پھر وہ لال قلعے پر بھی چڑھائی کی انہوں نے، اور بڑا لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا کیا وہاں پہ. تو وہ بالآخر کامیاب ہو گئے، اور انہوں نے وہ سارے جو قوانین بنائے تھے انہوں نے وہ واپس کر لیے، لے لیے، گورنمنٹ سٹیپ بیک کر گئی. تو جبکہ سکھوں کی تعداد تو اوورآل مسلمان جو ہیں ہندوستان میں ان سے بہت کم ہے. تو کیا یہ مسلمانوں کی ناکامی نہیں، ان کے جو اکابرین ہیں، ان کے جو لیڈر ہیں، مسلمانوں کے مقامی لیڈرز وہاں پہ انڈیا میں اور جموں کشمیر میں، کہ وہ قربانیاں تو دے رہے ہیں یہ آلریڈی؟ دیکھیں منور صاحب، یہ ایک بالکل الگ طرح کی مقابلہ موازنہ ہے. میں بتاؤں کیوں. پہلی بات تو یہ کہ کسانوں کا موومنٹ کامیاب اس لیے ہوا کہ موومنٹ تھا، اور اس میں کسان صرف سکھ نہیں تھے بلکہ مغربی اتر پردیش کی بڑی بڑی کسان تنظیمیں شامل تھیں، ہندوستان کے دیگر کسان شامل تھے، اور وہ کوئی ہندو مسلمان کا معاملہ نہیں تھا. تو ایک بہت تحریک چلی، اس میں آپ نے بتایا ہلاکتیں ہوئی، بالکل ہوئی، اور بہت ڈٹ کے مقابلہ ہوا، قانون واپس لے لیے گئے. پہلے ایک آپ موومنٹ چلاتے ہیں نا، پہلے تحریک چلاتے ہیں نا. اچھا، کشمیر کا تو کوئی موومنٹ ہی نہیں چلا. میں نے آپ کو بتایا کہ کشمیر پہ کوئی آواز ہی نہیں ہے. میڈیا کی جو آواز ہے آپ جانتے ہیں، وہاں پہ وہی لکھ سکتے ہیں جو حکومت کہتی ہے، تو وہ ختم ہو گئی. بھائی وہاں کے ہند نواز رہنماؤں کے میں نے انٹرویو کیے، وہ کہتے ہیں یہاں کوئی جمہوریت تھوڑی ہے، کوئی رائٹ حقوق. بھائی آپ کیسے احتجاج کریں گے، آپ کیسے موومنٹ چلائیں گے؟ کشمیر کی حد تک میں کہہ رہا ہوں ایک بات. اب آپ کہہ لیجئے کہ پورے ہندوستان کی جو بات ہے وہ ایک بالکل مختلف مسئلہ ہے. ہندوستان کے مسلمان جو ہے مختلف ریاستوں میں ہے، تقریباً 20-25 کروڑ یہاں پہ، لیکن وہ ان کو کیا پتا کشمیر کیا ایشو کیا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ایک بڑی غلط فہمی ہے. ہمارے کشمیری بھائی بھی بہت بار جب میں جاتا تھا یہاں دلی سے تو کہتے تھے کہ بھائی بھارتی مسلمان ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہے. بھارت کے مسلمان خود ایک یہاں کی حکومت کے حساب سے ایک سروے کے مطابق، جس کو سچر کمیٹی آپ کو یاد ہوگا بڑا نام تھا، وہ کہتی ہے کہ 3% مسلمان گریجویٹ ہیں. تصور کیجیے آپ 3%، اور 3% میں جو گریجویٹ ہیں یعنی اس میں بھی 1% رکھ لیجیے جو کام کے ہیں، باقی تو کنجی والے گریجویٹ ہیں نا، مطلب ادھر ادھر سے جو ہو جاتے ہیں. تو ان کی یہاں کے ہندوستانی مسلمانوں کا وہ جانتے ہی نہیں کشمیر کا ایشو کیا ہے. بیشتر مسلمان نہیں جانتے، پڑھا لکھا ایک طبقہ ضرور جانتا ہے. ان کے اپنے خود کے اتنے مسائل ہیں تو کشمیر کا موومنٹ کیا چلائیں گے. یہاں کا مسلمان صبح اٹھتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے بچوں کا پیٹ کیسے بھروں، اس کو کیا پتا تحریک کیا ہوتی ہے. بھئی میں آپ کو بتاتا ہوں، میں یو پی سے آتا ہوں، لکھنؤ کے پاس میرا گھر ہے.
تو میں بہت سے مسلمانوں سے ایز اے جرنلسٹ کئی بار جب ذکر کرتا ہوں تو وہ جانتے ہی نہیں کہ اس طرح کی کچھ ایشوز بھی ہیں. جیسے CA/NRC کا ایک بہت بڑا ایشو ہے, مسلمانوں نے اٹھایا, شہریت ترمیمی بل, بہت سے احتجاج ہوئے, ہے نا, اس کو انہوں نے کمیونلائز کر کے رکھ دیا. آپ کو میں بتاؤں کہ ہندوستان میں سیاسی جماعتیں بھی مسلمانوں کے پاس جایا کرتی تھی, ہے نا, ووٹ کے لیے. اب وہ بھی نہیں جاتی ہیں. دیکھیے UP جیسی بڑی ریاست میں انتخابات ہیں اگلے ہفتے, اور کوئی سیاسی جماعت مسلمانوں سے جا ہی نہیں رہی ہندوؤں. کیوں؟ اس گورنمنٹ نے, وہ کہتی ہے کہ 80% یعنی 20% مسلمانوں کو ہٹا دے تو جو 80% آبادی اس پہ سیاست ہے, سب ان میں سیاست کر رہے ہیں. یعنی تقریباً تمام سیاسی جماعتیں اپنے آپ کو ایک بڑا ہندو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور 20% جو مسلمان ہیں ان کو سیاسی طور پہ بالکل تقریباً irrelevant کر دیا ہے, یعنی ان کی حیثیت ہی ختم کر دی ہے. تو یہ جو صورتحال ہے وہ کوئی مطلب 10 برس پہلے والی نہیں ہے جب منموہن سنگھ یہاں حکومت کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ بندہ دلی میں جو ہے ناشتہ کرے اور اگر ضرورت پڑے تو لاہور میں جا کر کے یا اسلام آباد میں جو ہے ڈنر کرے, ہم ایسا ماحول چاہتے ہیں. اب ایسا کچھ نہیں ہے. کشمیر ایک ایسا ایشو بنا دیا گیا ہے کہ یہاں پہ اس میں سیاست ہوتی ہے, یعنی کشمیر پہ جتنے ہی زیادہ وہاں پہ فوج لگائی جائے, وہاں کے حقوق چھین لیے جائیں, وہاں کی اتنے زیادہ یہاں پہ سیاسی جماعت جو ابھی حکمراں ہے اس کو یہاں ووٹ ملتے ہیں, تو اس کی وجہ سے وہ اس کو ووٹ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. اچھا, جہاں تک رہی بات سکھوں کی یا کسان موومنٹ کی, وہ بھی انہوں نے اس لیے واپس لیا کہ ان کو معلوم تھا کہ ہندوستان کے تقریباً تمام کسان ناراض ہیں, وہ کوئی علاقائی مسئلہ نہیں تھا, اور اس وجہ سے انہوں نے سوچا بڑا نقصان ہوگا, واپس لے لیا. ان کا ساری چیزیں سیاست میں ہیں, اور سیاسی طور پہ کشمیر میں انہوں نے جو قدم اٹھایا اسی سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. آپ دیکھیں UP کا الیکشن ہے اور امت شاہ وزیر داخلہ جتنے اسپیچ دیتے ہیں ہر دن وہ کیا کہتے ہیں, پاکستان, جناح اور کشمیر, یہ 3-4 چیزوں کا ذکر کرتے ہیں اور اس سے انہیں ووٹ ملتا ہے. تو وہ کیوں اس پہ سیاست اسی پہ چل رہی ہے. تو جب ان کا فائدہ ہو رہا ہے تو حکومت کیوں سنے گی؟ قطعی نہیں سنے گی. حالانکہ آج ہی راہل گاندھی نے جو ہے کل ہی لوک سبھا یعنی پارلیمان میں اسپیچ میں کہا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ کہا ہے کہ ہندوستان کی جو خارجہ پالیسی کا مین اہم مقصد رہا ہے وہ یہ کہ کسی طرح بھی پاکستان اور چین ایک ساتھ نہ آئیں, لیکن اس حکومت نے, یہ راہل گاندھی نے کہا ہے کہ لیکن اس حکومت یعنی مودی حکومت نے دونوں کو اکٹھا کر دیا ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر میں ایک بہت بڑی اسٹریٹجک غلطی کی گئی ہے, اور مطلب بہت سی اس طرح کی باتیں کہی ہیں. لیکن اس حکومت کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ہندوستان پہ فی الوقت حکومت کرنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایسی تمام چیزیں کی جائیں. آپ نے فلمیں دیکھی ہوں گی تو فلموں میں ایک ویلن کریٹ کیا جاتا ہے نا, شروع میں وہ بہت ایسے کام کرتا ہے, اس کو دکھایا جاتا ہے, اور پھر وہ جا کر کے آخر میں جب پٹتا ہے تو لوگ بڑا مزہ لیتے ہیں فائنلی. تو یہاں کی اس حکومت نے یہ جو موجودہ جماعتیں ہیں, مطلب خاص طور پہ جو ہندو قوم پرست جماعتیں ہیں, انہوں نے ماحول ایسا بنایا ہوا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اگر کوئی یہاں پہ حق تلفی ہو, ان کے حقوق کی کوئی آواز اٹھائے تو فوراً اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اینٹی نیشنل ہے, یعنی ملک کا مخالف شخص ہے. تو انہوں نے ایسا ماحول بنا دیا ہے تو ان کی کوئی آواز ہی نہیں ہے, مطلب ایک بالکل بدل دیا ہے. اب وہ طبقہ ایک ویلن ہے, تو اس کے اوپر اگر اس کے حقوق کی بات کی جائے, کچھ کی جائے تو کوئی نہیں سنتا, کیونکہ اب اس کو وہ عوام جو ہے پٹتا ہوا دیکھنا خوش رہتی ہے, اسی لیے لنچنگ پہ کوئی آواز نہیں اٹھتی. اسی طرح بہت سی تمام, یعنی آپ تصور کیجئے کہ چند ہفتے پہلے ہندوؤں کا ایک جلسہ ہوتا ہے جس میں بڑے سادھو سنت یعنی مذہبی ان کی جو شخصیات ہیں وہ باقاعدہ کھل کے مسلمانوں کے نسل کشی کہیں یا نسلی تطہیر جس کو کہ جینوسائیڈ کا نعرہ دیتے ہیں, ایک نہیں 2-3 کھل کر کے. اور اس میں اگر کوئی اس طرح کی بات کوئی اور طبقہ کہتا بھی سارے جیل میں ہوتے. میں نے بتایا نا, جو شہریت ترمیمی بل ہے یا اس طرح کی اور جو تمام یہاں پہ موومنٹ چلے ہیں مسلمانوں نے جو چلائے ہیں CA/NRC وغیرہ کے خلاف, ابھی سینکڑوں لوگ جیلوں میں, اور ان پہ ایسے کیسز ہیں کہ کیس نہیں چل رہے ہیں, بس ان پہ وہ دفعات لگائی جاتی ہیں جس میں ضمانت نہیں مل سکتی. مطلب یہ ملک سے بغاوت, حکومت سے بغاوت, اس طرح کے قوانین ہیں. تو یہ جو باتیں آپ منور صاحب سب کہہ رہے ہیں یہ بہت دور کی بات ہے, یہاں تو بالکل ماحول ہی الگ ہے, سمجھ رہے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ آپ سے پھر بھی کسی نئے موضوع پر بات کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. بہت شکریہ. اللہ حافظ.